لبنان میں پیجرز کے بعد حزب اللہ کے زیر استعمال واکی ٹاکی سیٹس میں دھماکے، مرنے والوں کی تعداد 20 تک پہنچ گئی، 450 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دھماکے جنازوں میں شریک افراد کے ساتھ فون میں ہوئے، گھروں اور گاڑیوں میں بھی آگ لگ گئی۔ یک روز قبل حزب اللہ کے زیر استعمال پیجر ڈیوائسز میں دھماکوں سے 9 افراد جاں بحق اور 3000 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں، ہر مرحلے پر حزب اللہ کو بڑی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ اسرائیلی آرمی چیف کی دھمکی، اسرائیل کے وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے مشرق وسطی میں نئی جنگ کے آغاز کا عندیہ دے دیا۔ سعودی عرب کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم نہ کرنے کا اعلان، مسئلہ فلسطین سعودی عرب کی ترجیحات میں شامل۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا سعودی مجلس شورا کے سالانہ اجلاس سے خطاب، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک سے اظہار تشکر۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے خلاف قرارداد منظور، صہیونی ریاست کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی قبضہ فوری ختم کرنے کے لیے 1 سال کی ڈیڈ لائن۔ قرارداد کے حق میں 124 اور مخالفت میں صرف 14 ووٹ آئے۔ فلسطین اتھارٹی کی قرارداد پر 43 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ افغانستان میں فتنۃ الخوارج کو افغان عبوری حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ پاکستان فتنۃ الخوارج کے خلاف قومی سطح پر کارروائی کرتا رہے گا۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے پاکستان علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون پر تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ مولانا فضل الرحمان نے مجوزہ 26ویں آئینی ترامیم پر حکومت کا مسودہ مسترد کر دیا۔ جو مسودہ فراہم کیا گیا وہ کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں تھا، ساتھ دیتے تو یہ قوم کے ساتھ بڑی خیانت ہوتی۔ جے یو آئی کے سربراہ کی اسد قیصر کے ظہرانے میں صحافیوں سے گفتگو، اسد قیصر کا مجوزہ آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان مشترکہ موقف اپنانے پر اتفاق ہونے کا دعویٰ۔ بلاول بھٹو اور محسن نقوی ایک ہی مسودے پر مولانا سے بات کر رہے ہیں، سب ایک پیج پر ہیں۔ جے یو آئی سربراہ زیرک سیاست دان ہے، کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پیش گوئی، فضل الرحمان کے بغیر آئینی ترامیم نہیں ہو سکے گی، جیسے ہی مولانا مطمئن ہو جائیں گے آئینی ترمیم آ جائے گی۔ عرفان صدیقی کا دعویٰ۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر حمایت حاصل کرنے کے لیے محسن نقوی پھر ان ایکشن، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، آئینی ترمیم سمیت سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر تک چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، 26 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج چیف جسٹس بن جائیں گے۔ آئینی ترمیم کا جو بھی ڈرافٹ بنے گا اس پر پارلیمان کے اندر بھی اتفاق رائے کی کوشش کریں گے۔ مجوزہ ڈرافٹ میں کچھ چیزیں مزید بہتر ہونے والی ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ ملنے سے پارلیمنٹ نامکمل ہے، وفاق آئینی ترامیم نہیں کر سکتا، کابینہ ارکان کا موقف۔ بانی پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کو 3 امپائروں کی مدت ملازمت میں توسیع کا بہانہ قرار دے دیا۔ حکومت نمبرز پورے کر رہی ہے، آئینی ترمیم ضرور لائے گی تاکہ مبینہ فراڈ الیکشن کو تحفظ دیا جا سکے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ سپریم کورٹ کا سینئر جج ہی چیف جسٹس بنے گا، جسٹس منصور علی شاہ کے سوا کوئی دوسرا چیف جسٹس قبول نہیں۔ وکلاء رہنماؤں کا آج سے تحریک چلانے کا اعلان، حکومت پر سپریم کورٹ ختم کر کے متبادل عدالت لانے کی سازش کا الزام، آئینی ترمیم کسی صورت قبول نہ کرنے کا عزم۔ ایم کیو ایم کے پورے ملک میں مقامی حکومتوں کا یکساں نظام رائج کرنے کی تجویز، 10 لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہر میں میٹروپولیٹن سٹی گورنمنٹ تشکیل دی جائے گی۔
मेयर या चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की कौमी असम्बली में जमा करवाए गए मुजव्वजा आईनी तरमीमी बिल के मुंदरजात सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला ना कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में PTI अरकान को नोटिफाई करने की सुप्रीम कोर्ट की वजाहती बयान पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से राय लेने का फैसला। आज दोबारा इजलास तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत। एहतसाब अदालत में केस की समाअत आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम के दरमियान टेलीफोन पर राबता। किंग चार्ल्स ने वज़ीर आज़म को आइंदा माह होने वाले दौलत मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत दे दी। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान रूस के साथ तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी हममनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रूस के नायब वज़ीर आज़म का भी बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से नायब रूसी वज़ीर आज़म की मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का रूस से रिवायती दिफाई ताउन को फरोग़ देने के आज़म का इरादा। पंजाब में 5,800 स्कूल आउटसोर्स करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजिंग की तकरीब में तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने की यकीन दहानी। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 4 बरसों में पहली बार शरह सूद में कमी कर दी। 5% कमी से शरह सूद 4.75% से 5% के दरमियान आ गई। शरह सूद तवक्को से ज्यादा कम होने पर अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात और सिक्योरिटी उमूर का जायजा लिया। वफ्द लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम्स का भी दौरा करेगा।